بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی زمان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آج کا مجرب وظیفہ 27ویں شب، یعنی کہ آپ یہ وظیفہ 27ویں رات کو بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہ مجرب وظیفہ 27ویں روزے کو بھی کر سکتے ہیں۔ 27ویں شب وہ ہوگی جو صبح 26واں روزہ ہوگا، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ کی 27ویں شب شروع ہو جائے گی، اور اگلے دن آپ کا 27واں روزہ ہوگا مغرب کی نماز سے پہلے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے ان طاق راتوں میں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد دو لوگوں کو آپس میں الگ کرنا ہے، یعنی کہ اگر آپ کی ساس آپ کے شوہر کو بہت ہی زیادہ آپ کے خلاف کرتی ہے، اگر آپ اپنی ساس پہ تنگ آ کر الگ ہونا چاہتے ہیں، الگ ہونے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ 27ویں شب کو بھی کرنا ہے، اور آپ نے مجرب وظیفہ 27ویں روزے کو بھی کرنا ہے۔ آپ نے مجرب وظیفہ 2 دن کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے رات کو بھی کر کے سونا ہے، اور صبح آپ نے پھر اٹھ کر کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر میری وہ بہنیں جو ننندے دیورانے جٹھانی سے مجبور ہیں اور ان سے بھی علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ نے کسی سے بھی علیحدگی حاصل کرنی ہے، دو لوگوں کو آپس میں الگ کرنا ہے، ان کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے اپنے آپ کو سکون میں کر لینا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں ہم ہنسی خوشی الگ ہو جائیں، آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد ہنسی خوشی الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کی ساس یا آپ کا سسر یا آپ کی ننندے یا آپ کا کوئی بھی بڑا عزیز آپ کو ہنسی خوشی اور عزت دے کر الگ کر دے گا۔ اگر آپ نے میری بات پر آپ نے عمل کیا، آپ نے یہ وظیفہ کیا، اگر آپ نے وظیفہ سن کر عمل نہیں کیا تو آپ کو پھر 100 سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو سن کر عمل بھی کرنا ہے تو آپ یہ وظیفہ دیکھیں، آپ ویسے وظیفہ شروع کر جا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ ناظرین و سامعین، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے یہ وظیفہ 27ویں رات کو بھی کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ 27ویں روزے کو بھی کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ دو لوگوں کو آپس میں الگ کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خوش رہوں تو آپ پھر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور آپ یہ وظیفہ الگ گھر کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ کے ذہن و گمان میں یہ ہو کہ میں یہ وظیفہ کس چیز کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ میرا بھائی بھی اپنی ساس یا سسر سے الگ ہونا چاہتا ہے، وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، اور میری بہن بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو اس کی اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ نے عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی ہے۔ آپ نے جب مدد حاصل کی اللہ تعالیٰ سے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ جب کرنا ہے تو آپ کے ذہن و گمان میں یہ ہو کہ میں یہ وظیفہ کیوں کر رہی ہوں یا کیوں کر رہا ہوں۔ آپ نے 27ویں رات عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کا اختتام کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 4 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 کر کے۔ آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے الحمدللہ شریف پڑھ کر پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ القدر پڑھنی ہے۔ ایسے ہی آپ نے پھر رکوع سے ہو کر سجدے میں چلے جانا ہے، اور پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے الحمدللہ شریف کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ القدر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اپنی نماز کو ختم کر لینا ہے۔ رکوع سے ہو کر سجدے سے ہو کر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے دعا پڑھنی، دعا پڑھ کے آپ نے ختم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت بھی شروع کر دیا، جو کہ آپ کے 2 نوافل رہتی ہوں گی، وہ بھی آپ نے اس ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ بتا رہا ہوں۔ ان طاق راتوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کر لیں گے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بہت ہی زیادہ
رحمت رکھی ہے۔ آپ کو میں وظیفے کی جانب لے کے چلتا ہوں۔ جب آپ نے 4 نوافل ادا کر لیے تو آپ نے جب دعا مانگنے سے پہلے اس وظیفے کا پھر آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور آپ نے 99 بار اس وظیفے کا بھی اختتام کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور آپ نے 99 ٹائمز حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور نعم المولا نعم النصیر کا آپ نے ورد کرنا ہے 99 بار۔ 27ویں رات کو تو آپ نے یہ وظیفہ کر لیا۔ آپ نے جب 27ویں روزے کو یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے نوافل ادا نہیں کرنے۔ آپ نے کبھی بھی مغرب کے نماز سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، مطلب کہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور درمیان میں آپ نے اس آیت کو پڑھ لینا ہے۔ 27ویں روزے کی بات کر رہا ہوں، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لینا ہے اور آپ نے پھر اپنے لیے دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے کس سے علیحدہ ہونا ہے، آپ نے دعا میں اس کا نام لینا ہے اور آپ نے یہ وظیفہ کیوں کرنا ہے، آپ نے بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو نازل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی آپ کو مدد حاصل ہو جائے گی، تو آپ ہنسی خوشی الگ ہو جائیں گے اور آپ یہ 27ویں رات کا فائدہ اٹھا کر، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، آپ کو اس 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو ابھی تک کی وظیفے کی سمجھ نہیں لگی یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ مسائل چل رہا ہے یا آپ کو 27ویں رات یا کہ آپ نے کسی سے الگ نہیں ہونا یا آپ کو کوئی بھی اور دنیاوی یا دینی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ضرور فرمائی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔